تھینک یو سر، تھینک یو. خدا آپ کو بہت برکت دے. سارے بہن بھائیوں کو اور پاسٹر صاحب آپ کو بھی سلام. بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر موقع دیا ایم جی ٹی وی پہ، اور جو سننے والے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اگر آپ کو یاد ہو، لاسٹ ویک سے 2 ویک پہلے میں نے یہیں پہ خدا کے کلام کی خدمت کی ہے. پہلے ویک میں ہم نے دعا کے حوالے سے سیکھا، سمجھا کہ دعا بیسکلی ہے کیا، اور کس ریلم کے اندر ہم ہوتے ہیں، کہاں پہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، اور کس طرح سے ہم ایک لیول سے، ایک سطح سے، ایک ریلم سے دوسرے میں جاتے ہیں. اس کے بعد دوسرے ہفتے میں، اس کے اگلے ویک میں ہم نے یہ جانا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ دعا کو روکتی ہیں، دعا کا آنسر نہیں آنے دیتی، دعا کا جواب نہیں آنے دیتی. اب میرے دل میں یہی چیز آ رہی ہے کہ میں دعا کے حوالے سے ہی بات کروں، اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے ایلیمنٹ ہیں جو ہماری دعا کو پر اثر بناتے ہیں، ہماری دعا کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ آنسر لے کے آئے، وہ رزلٹس لے کے آئے. تو میں پہلے تو آپ سے گزارش کروں گا کہ لاسٹ ویک سے 2 ویک پہلے کی جو ہے، اگر آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں، چاہے اس کے بعد دیکھیے گا ضرور، تو دعا کے حوالے سے ایک اچھا کانسیپٹ آپ کی ذہن میں بنے گا، ایک اچھا امیج بنے گا. اور میری امید ہے، ایمان ہے کہ آپ اس میں جب اس کو جانیں گے، سمجھیں گے، تو ایک قدم اور خدا میں بڑھیں گے. آج دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی دعاؤں کو میچورڈ پریئرز بنا سکتے ہیں تاکہ وہ رزلٹ لے کے آئیں. میرے ساتھ دیکھیے گا یعقوب کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت ہم دیکھیں گے. یعقوب کا خط 5واں باب اور 16ویں آیت بڑی مشہور آیت ہے. یوں لکھا ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. اور آگے لکھا ہے اس کا آخری حصہ، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو. آخری جو اس کا حصہ ہے، میں اس پہ ذرا زور دینا چاہتا ہوں، اور اسی کے متعلق میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. لکھا ہے، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. پہلی بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، دعا جو ہے یہ آپ کے لیے برکتوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. پہلے ہی میسج میں ہم نے دیکھا کہ دعا خدا کو اٹریکٹ کرتی ہے، خدا کو متوجہ کرتی ہے، خدا اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرماتا ہے، ہماری طرف توجہ کرتا ہے. اور بنی اسرائیل جب دعا کرتے، ایک دوسرے کو برکت دیتے، خدا نے یہ الفاظ ان کو سکھائے جس میں یہ ایک سنٹینس تھا کہ وہ اپنا چہرہ تمہاری طرف متوجہ کرے. توجہ کرنا، اٹریکٹ کرنا. خدا جب ہم دعا کرتے ہیں، اور میں نے لاسٹ ٹائم یہ کہا کہ دعا جو ہے یہ اسپرچول آکسیجن ہے، ہماری روحانی شخصیت کے لیے، ہمارے روحانی تعلق کے لیے، خدا کے ساتھ رشتے کے لیے یہ ایک آکسیجن ہے. اگر ہم آکسیجن نہیں لیتے تو یہ ہمارے لیے روحانی طور پر موت کا باعث بنتی ہے. اب دعا کے 4 ایسے ایلیمنٹ ہیں جو میری نظر میں ہیں، جن کے ساتھ اگر، اور یہ پریکٹس کی بات ہے، اٹ ڈزنٹ ہیپن اوور نائٹ، یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک دم سے ہو جائے گا. یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ پریکٹس مانگتی ہیں. اور جب آپ روزانہ دعا میں آئیں گے، خاص وقتوں میں، ٹھہرائے گئے وقتوں میں اس کے پاس آئیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ انہی چیزوں پہ، انہی ایلیمنٹس پہ جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کی دعائیں جو ہیں
وہ پر اثر ہوتی چلی جائیں گی. آپ کی دعاؤں میں جو آپ کے الفاظ ہیں وہ تو کم ہوتے چلے جائیں گے، لیکن آپ کو روح کا بہاؤ زیادہ محسوس ہوگا، اور آپ کی دعا جو ہے وہ پر اثر ہوتی جائے گی. آپ کی دعا جو ہے وہ رزلٹ لانا شروع کر دے گی. اور یہ پریکٹس کی بات ہے. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک دم سے آ کے بیٹھیں اور چیزیں ہونا شروع ہو جائیں. بہت سارے لوگ میں ان کو ملتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوگا اور ان سے ملے ہوں گے ایسے لوگوں سے، کیونکہ بہت زیادہ اس طرح کے مائنڈ سیٹ پائے جاتے ہیں، اور وہ اکثر یہ کہتے ہیں ان کی لائف ویسی نہیں ہے، لائف گناہ میں گزر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی جو اسی خدا کو منگیا وہ دیندا ہے، میری دعا تو ایسے خدا قبول کرتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے. اور کئی تو اس طرح کے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ مطلب جب دعا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا مبشر کوئی نہیں، ہم سے بڑا پاسٹر کوئی نہیں، اور جب وہ دوسرے کام کرتے ہیں تو پھر اس میں بھی ان کا یہی رویہ ہوتا ہے. تو یہ ایک غلط مسکنسیپشن ہے. زبور نویس تو یہ کہتا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا. کیسے ایک گنہگار کی دعا جو ہے وہ اس کے حضور میں پہنچ سکتی ہے؟ کیسے وہ اس کو سن سکتا ہے؟ گنہگار کے اوپر تو اس کی نظر نہیں ٹھہرتی گناہ کے اوپر. تو ایک شخص اگر گناہ کے اندر لدا ہوا ہے تو کیا خدا کی آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے؟ نیور. تو اس کے ورڈز کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو بہت سارے اور سورسز بھی ہیں جو وقتی طور پہ تو آپ کی دعا جو ہے وہ کسی طریقے سے پوری ہو جاتی ہے، کوئی حالات کچھ اس طرح سے، اور پھر ہم اسی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. میں اس طرف ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ ظاہر ہے ایسے سورسز ہیں جن کا تعلق خدا سے نہیں ہے. واپس آتے ہیں دوبارہ اس ورس کی طرف. یہ شروع ہی آخری حصہ اس طرح سے ہو رہا ہے، راست باز کی دعا کے اثر سے. تو پہلی تو بات، اگر آپ ان ایلیمنٹس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو راست باز بننا ضروری ہے. یہ سایہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا کان چھوٹا نہیں ہو گیا، اس کا ہاتھ بھاری نہیں ہو گیا، لیکن رکاوٹ کیا ہے کہ خدا کام نہیں کر رہا، رکاوٹ کیا ہے کہ خدا سن نہیں رہا. آگے لکھا ہے کہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور اس کے درمیان دیوار کھڑی کر دی ہے، تفریق ڈال دی ہے، رفٹ ڈال دیا. خدا چاہتے ہوئے بھی نہیں سنتا، اور ہم اپنی دعائیں اس تک پہنچا نہیں سکتے. سب سے پہلی بات ہے آپ کو راست باز ہونا. اور راست باز کی جو ڈیفینیشن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے وہ ہمارے اپنے راستی کے کام نہیں ہیں، ہمارے اپنے اچھے کام نہیں ہیں، ہمارے اچھے اعمال نہیں ہیں، کیونکہ ہماری تو ساری کی ساری راست بازی جو ہے وہ اس کے سامنے گندے کپڑے کی مانند ہے، چیتڑوں کی مانند ہے. ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، ہم صادق ٹھہرتے ہیں مسیح یسوع کے لہو کے وسیلہ سے. جب اس کا لہو ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں، نجات کو قبول کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، بدکرداری سے توبہ کرتے ہیں، بدکرداری سے علیحدہ ہوتے ہیں، تو پھر ہم راست باز ٹھہرتے ہیں. اور پھر میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہم اس قابل ہو پاتے ہیں کہ ہم پر اثر دعائیں کر سکیں، ہم نمک سے بھری ہوئی دعائیں کر سکیں، ہم ایسی دعائیں کر سکیں جو نہ صرف نمکین ہوں بلکہ اثر پذیر ہوں، فضل والی ہوں، اور جس سے دوسروں کو فائدہ ہو. یہ سب سے پہلے تیاری ہے. یہ وہ ایلیمنٹ نہیں ہے، یہ تو ضروری حصہ ہے. میں آگے چل کے ان ایلیمنٹس پہ بات کرتے ہیں. یہ ضروری حصہ ہے آپ کی دعا کے لیے. اگر آپ کی دعائیں کہیں رکی ہوئی ہیں، آپ تبدیلی چاہتے ہیں خاندان کے اندر، گھر کے اندر، لائف کے اندر اور چیزوں کے اندر، تو دیکھیے کہاں پہ کوئی چیز ایسی رکے. شاید آپ اپنے کسی اعمال پہ بھروسہ کر رہے ہوں کہ شاید مجھے میں ان چیزوں کی وجہ سے راست باز ہوں. نو نو نو، پہلے تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں، ہم صرف اور صرف مسیح یسوع کی راست بازی کے وسیلہ سے ہی اس قابل یا اتنے راست باز ٹھہرتے ہیں کہ ہم خدا باپ کے سامنے حاضر ہو سکے. اپنی نظر میں تو راست باز ہو سکتے ہیں لیکن خدا کی نظر میں نہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ 17ویں آیت دیکھتے ہیں، لکھا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ می نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر می نہ برسا. پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی. بڑی خوبصورت اگزامپل، لیکن شروع کہاں سے کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے یعقوب رسول جو ہے وہ ہمارا مائنڈ سیٹ سمجھ رہا ہے.
ہم میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی دعا میں بڑا اثر ہے، اس کی دعا سے یہ ہو جاتا ہے. یس اٹ از ٹرو سم ہاؤ کہ خدا نے کچھ نعمتیں لوگوں کی زندگیوں میں رکھی ہیں، کسی میں شفا کی، معجزات کی، ایمان کی، اور اس طرح سے نبوت کی مختلف نعمتیں ہیں، اور اس بندے کی خدمت میں وہ نعمتیں جو ہیں وہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے پھر وہی ایلیمنٹ ہے، اس کے پیچھے جو بات ہے وہ پھر وہی ہے کہ وہ ایلیمنٹ جو آگے ہم جا کے ذکر کریں گے وہ ان کی لائف میں ہے، ان کی پریکٹس میں ہے. میں نے کہیں پہ ایک سٹیٹمنٹ پڑھی، اس میں لکھا تھا کہ میری کامیابی پر نظر نہ کرو، میری اس محنت پر نظر کرو جو کر کے میں اس جگہ پر پہنچا ہوں. تو آپ دیکھیں وہ خادم، وہ لوگ جو اس قدر اس جگہ پہ پہنچے ہیں، اس کے پیچھے ان کی محنتیں، ان کی ریاضتیں ہیں. اب یہاں پہ جب ہم ایلیا کے حوالے سے پڑھے ہیں، ایکسکیوز می بردر جنید پاسر صاحب، آر وی لائیو؟ جی جی بالکل بالکل لائیو ہیں ہم؟ جی سر، ہم لائیو ہیں. اوکے سر، اوکے سر. یہاں پہ ہم ایلیا کے حوالے سے پڑھتے ہیں. ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اور اس نے بڑے جوش سے دعا کی. سب سے پہلی چیز جو ہے آپ کی دعا کے اندر، اسی لفظ جوش کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ اس پہ آگے بڑھیں، آئے دیکھیں ذرا پہلا سلاطین اس کا 18واں باب. یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں ایلیا کی دعا کے اندر جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس سے سیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ 18ویں باب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے اس کے 18ویں باب کے شروع سے ہی بیسیکلی اس کا ذکر ہے، لیکن خاص طور پہ اگر آپ 15ویں آیت سے آگے دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں ایک لڑائی نظر آتی ہے. ایلیا ایک طرف ہے، اکیلا خدا کو ماننے والا خدا کا نبی، اور دوسری طرف تقریباً 850 نبی ہیں، استارات اور بال کے ملا کے. اور وہاں پہ سارا اسرائیل ایک میدان میں جمع ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو للکار رہے ہیں. یہاں پہ دو دعاؤں کا ذکر ہونے لگا. ایلیا ان کو کہتا ہے کہ جی اپنے دیوتا کو پکارو، وہ اپنے دیوتا کو پکارتے ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اچھلتے کودتے صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام ہو گئی، لیکن کچھ نہیں ہو رہا. وہ ان کو چڑھاتا ہے کہ شاید تمہارا دیوتا سو رہا ہو، شاید وہ رستے میں ہو، شاید وہ کہیں بیزی ہو، اور چلاؤ. اور وہ یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ خنجروں کے ساتھ اپنے آپ کو زخمی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی جانوں کو دکھ دیتے ہیں. لیکن بال نے نہ کبھی پہلے سنی نہ اس وقت ان کی سنے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ بال نے کوئی جواب نہیں دیا، سارا دن وہ کرتے رہے اس طرح سے. اب وہاں کے جو نبی تھے ان کو بھی یہ پتا تھا کہ جی پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ بال نے سنی ہو. یس یہ ان کے ذہن میں تھا، اور جس طرح سے وہ جذباتی ہو کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ ہو جائے، کیونکہ اب ان کی عزت کا مسئلہ بن گیا ہے، اب ان کی جان پر بن آئی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز وجود میں آئے، ایسا ممکن ہو، آگ آئے اور اس قربانی کو جلائے. یہ ساری ان کا جو ایک جوش ہے جس کے اندر ایموشنز بہت زیادہ ہیں، جذبات بہت زیادہ ہیں، ان کی انٹینسٹی جذبات کی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی کہیں کوئی اور بنیاد نظر نہیں آ رہی، اس وجہ سے وہ فیل ہو گئے. لیکن آگے چل کے جب ایلیا کی دعا کو پڑھیں، میں نے یہاں پہ ان کو گنا، یہ 52 ورڈز ہیں، 52 ورڈز ہیں صرف ایلیا کی دعا کے. اب ایلیا کی دعا کے جو 52 ورڈز ہیں، ان کے اندر میں نے جو پریپوزیشنز اور ساری وہ نے، تو، کے، اس طرح کے ورڈز ہیں، اور کنجکشنز ہیں، یہ بھی اس کو شامل کیا ہوا ہے. حالانکہ عام طور پہ جب گنتے ہیں تو ان پریپوزیشنز اور کنجکشنز وغیرہ کو نہیں گنا جاتا، لیکن ان کو بھی شامل کر کے صرف 52 ورڈز
ان ادر ورڈز صرف 2 یا 3 سیکنڈ کی دعا، اس 2-3 سیکنڈ کی دعا کے بعد زور سے آگ نازل ہوتی ہے اور وہ قربانی جو پانی میں بھیگی ہوئی ہے وہ اس کو جلا کر بسم کر دیتی ہے اور اس پانی کو بھی خشک کر دیتی ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ یہاں پہ غور سے دیکھیے گا، ان ورڈز کو آپ دیکھیں تو آپ کو ان دونوں کے مائنڈ سیٹ نظر آئیں گے۔ وہاں پہ اچھل کود رہے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں، متاثر کرنا چاہتے ہیں کہ بال کسی طرح متاثر ہو جائے، اگر کہیں ہے تو وہ کسی طرح دیکھ لے کہ ہم کتنی زیادہ اس کی عبادت کر رہے ہیں اور کتنا زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آ جائے۔ لیکن ان ادر ورڈز، جب ان ادر پکچر ایلیا کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ اس کی دعا کو ویژولائز کریں، آپ ایک پکچر بنائیں اپنے ذہن میں اور دیکھیں کہ ایلیا ایک جگہ پہ کھڑا ہے، ساتھ ہی اس کے ایک بڑا گڑھا ہے جو پانی سے بھرا ہے اور قربانی اس پانی کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور آپ وہاں پہ دیکھیں کہ ایلیا ایسے ہاتھ اٹھائے وہ دعا کر رہا ہے، اس کی دعا کے ان ورڈز کے اندر آپ کو اطمینان نظر آئے گا، آپ کو بڑی تسکین نظر آئے گی، آپ کو سکون نظر آئے گا۔ وہ اس لیے ہے کیونکہ ایلیا یہ جانتا ہے کہ وہ خدا سے جو مانگ رہا ہے وہ خدا وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ آگ برسا سکتا ہے، آگ بھیج سکتا ہے، بلکہ یہ کہ اس نے اس کو دیکھا ہے، اس کو جانا ہے کہ کتنے بڑے بڑے کام اس خدا نے اس کے لیے کیے ہیں۔ This was something behind that۔ یہ وہ ایک ایلیمنٹ ہے، جب آپ دعا کریں تو آپ کے دل کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، آپ سمجھیں اور آپ جانیں کہ آپ جس خدا کے سامنے دعا کر رہے ہیں He is not a new God to you، وہ آپ کا نیا خدا نہیں ہے، وہ تو وہ خدا ہے جو آپ کے باپ دادا کا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہے۔ دیکھیں خدا کے کلام میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر بارہا کیوں آتا ہے؟ یسوع مسیح کے وقتوں تک اور بعد تک لوگ دعا کرتے ہیں، اور آج بھی جب دعا کرتے ہیں تو ان کا ذکر آتا ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ خدا معجزات کا خدا ہے جس نے نہ ابراہیم کو چھوڑا، نہ اسحاق کو چھوڑا، نہ یعقوب کو چھوڑا، اپنے وعدے ان کی زندگیوں میں پورے کیے ہیں، اور یہ وہ خدا ہے جو اپنے قدرت کے زمانے میں بڑے مشہور کام کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ This was something in the mind of Elia، اور یہ وہ مسنگ ایلیمنٹ تھا جو بال اور اختارات کے نبیوں کے اندر نہیں تھا، کیونکہ وہ تو اس سے واقف ہی نہیں تھے، انہوں نے تو بال کا کوئی ایک کام نہیں بتا سکتے تھے کہ اس نے یہ کیا، لیکن ایلیا کے پاس تو لسٹ تھی، اس کی تو زندگی بھری ہوئی تھی معجزات کے ساتھ۔ ہالےلویا۔ اس ایلیمنٹ کو اپنے دعا کرتے وقت کبھی مس نہ کریں۔ یسوع مسیح نے جب یہ کہا اے باپ تو جو آسمان پر ہے، اس نے دعا کا آغاز ہی ایک ریلیشن شپ کے ساتھ کیا ہے، اور اے باپ تو جو آسمان پر ہے، اس کا مطلب ہے تو یہاں پہ ہے، تو میرے سامنے ہے، میں جانتا ہوں تو کہاں ہے، تو یہاں موجود ہے میری سچویشن کے اندر۔ دس از دا پوائنٹ۔ سب سے پہلے جب آپ دعا کریں اس ایلیمنٹ کو مس نہ کریں، اس کو آپ ایمان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ آپ کو ایک اور اگزامپل دینا چاہوں گا سدرک، میشک اور عبدنجو کی۔ دانیل دوسرے تیسرے باب میں جب آپ پڑھتے ہیں وہ پکڑے گئے، آگ کی بھٹی میں ان کو ڈالا جانا تھا، اور ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے غیر ایک بت کو سجدہ نہیں کیا، اور وہاں پہ وہ اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم زندہ خدا کو ماننے والے ہیں، اور بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ایمان کی بڑی سمپل اور کمپریہنسو ایک فل فلیجڈ ڈیفینیشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں آگ کی بھٹی میں سے بچا لے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ اور اگلی بات جو اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسا نہ بھی کرے تب بھی ہم بتوں کو سجدہ نہیں کریں گے۔ واو، ونڈرفل۔ دس از دا فیتھ۔ یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو مسنگ ہوتا ہے ہماری پریئرز کے اندر۔ ہماری دعائیں آغاز ہی شک کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بھائی کو میں جانتا ہوں، وہ دعا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا
خدا باپ مجھے 15,000 روپے کی ضرورت ہے، اور تو جانتا ہے 1 ہفتے کے بعد مجھے اس جگہ جانا ہے، مجھے وہاں استعمال کرنا ہے، ضرورت ہے میری، تو اپنے لوگوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ 2 دن گزر گئے، 2 دن کے بعد اس نے پھر دعا کی، اس نے کہا خداوند تو یہوہ یری ہے، تو قدرت رکھتا ہے، تیرے لیے تو یہ ہلکی سی بات ہے، تیرے لیے تو معمولی سی بات ہے، 15,000 تو بات ہی کوئی نہیں۔ جب بالکل 2 دن رہ گئے نا جانے کے لیے، 2 دن اور گزر گئے اور آخری 2 دن اس کے پاس ہیں، تو اب اس کی دعا ہے خداوند تو یہوہ یری ہے، تو سب کچھ کرتا ہے، تو نے ہمیشہ کیا ہے، تو نے اس بندے کو بھی دیے، تو نے اس کو بھی دیے، مجھے کل تک دے دے، نہیں تو میں پھر اس کزن سے لے لوں۔ اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ جو وہ بات کر رہا ہے جو اس تیسرے دن تھی، کیا پہلے دن اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی؟ اف یو ہیو اے سیکنڈ آپشن، آپ کی دعائیں کبھی جواب لے کر نہیں آئیں گی، یہ بات کو یاد رکھیں۔ پہلے دن اپنے پیچھے کشتیوں کو جلا دیں سدرک میثک عبدنجو کی طرح، اور کہیں میرے خدا آئی نو یو کین ڈو اٹ۔ پہلی تو یہ بات، یہ میں سمجھتا ہوں یہ آسان ہے، یہ امیچور ایمان ہے، جب ہم کہتے ہیں ہاں خدا جو میں کہتا ہوں وہ تو کر سکتا ہے، یس ہی کین ڈو۔ لیکن اگلی بات جو میچورٹی کو شو کرتی ہے، اگر تو نہ بھی کرے پھر بھی میں تیری مرضی میں راضی رہوں گا، پھر بھی تیری مرضی میرے لیے اولین ہے، تیری مرضی میرے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اور جو دعائیں پاک روح کی مرضی سے کی جاتی ہیں دے برنگ ریزلٹ، یاد رکھیے۔ تو آپ کا سب سے یہ ایکچولی لائف سٹائل ہوتا ہے، پریئر از اے لائف سٹائل۔ پریئر یہ نہیں ہے کہ آپ صوفے پہ بیٹھ گئے، آپ گھٹنوں کے بل ہو گئے، آپ سجدے میں چلے گئے، اٹ از ناٹ اے پریئر۔ یہ تو آپ کا ایک سٹائل ہے دعا کرنے کا، اور آپ جس طرح سے اس کو فیل کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 1 2 10 دن 20 دن اس طرح سے کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ نہیں کرتے، تو مینز اٹ از ناٹ یور لائف سٹائل۔ لائف سٹائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرز زندگی، اٹھتے بیٹھتے جیسے روٹین کے کام آپ کرتے ہیں، دعائیا حالت میں رہنا بھی یہ پریئر لائف سٹائل ہونا چاہیے۔ پریئر کی میں بات نہیں کر رہا، پریئر لائف سٹائل۔ اور جب لائف سٹائل آتا ہے، میں نے شروع میں کہا اٹ ریکوائرز پریکٹس، پریکٹس میکس یو پرفیکٹ۔ روزانہ اس کی حضوری میں اتریں، روزانہ اس کی حضوری میں وقت گزاریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آؤٹر کورٹ سے، برآمدے میں سے، جب آپ وہاں پہ اسی حصے میں دعا کر رہے ہوں گے تو آپ کو پاک مکان کے اندر جانے میں ٹائم لگے گا، یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ لیکن جب آپ روز کی پریکٹس میں ہوں گے تو آپ کا وقت جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا، اور آپ جلدی جلدی ان مرحلوں کو عبور کرتے ہوئے ایسی پوزیشن میں آئیں گے جہاں پہ آپ پر اثر پر فضل دعائیں کر سکیں۔ زبور 77 میں لکھا ہے، میں آپ کے سامنے اس کو پڑھتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی ہی خوبصورت کی ہے، بیسیکلی خدا ہمارے لیے کچھ کرے اس کی ہے، یہ اس کی چابی ہے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے زبور 77 میں، پھر میں نے کہا یہ میری ہی کمزوری ہے۔ میں اس سے پہلے کی 1 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بلکہ آپ گھر میں اس کو سارے زبور کو پڑھیے گا۔ آپ پہلی 9 آیات میں دیکھیں گے کہ مایوسی نظر آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے شاید خدا مجھے بھول گیا، شاید خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میری روح بڑی تفتیش میں لگی ہے، کیا خداوند ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا؟ اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی؟ کیا اس کا وعدہ اب تک باطل ہو گیا؟ لیکن 10ویں آیت میں اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ میری ہی کمزوری ہے۔ اور اگلی ہی 11ویں آیت میں وہ بلکہ اسی 10ویں آیت کے دوسرے حصے میں وہ کہتا ہے میں تو حق تعالیٰ کے قدرت کے زمانہ کو یاد کروں گا، دس از دا کی۔ اور یہ وہ کی جو ایلیا نے استعمال کیا ہے، اس کی پریئر میں یہ بات ہے، وہ جس خدا سے بات کر رہا ہے، جس کو اس نے اپنے 52 الفاظ دیے ہیں، جس کے ساتھ اس نے 2 سیکنڈ بات کی ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ خدا کوئی معجزات کو نیا نہیں جانتا، وہ تو معجزات کو صادر کرتا ہے، وہ تو معجزات کو رونما کرتا ہے، وہ تو حکم کرتا ہے اور چیزیں رونما ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ دس ہیز ٹو بی یور مائنڈ، دس ہیز ٹو بی دا فرسٹ ایلیمنٹ
جس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ آپ باقی ایلیمنٹس میں جا سکتے ہیں۔ دوسری بات ایلیا کی دعا کے اندر دیکھیں، شام کی قربانی کا وقت ہے، یہ دیکھیں کیسا وقت ہے، اور کلام میں لکھا ہے ایسے وقت میں دعا کرو جب خدا مل سکتا ہے، ایسے وقت میں اس کے طالب ہو جب خدا مل سکتا ہے۔ طالب ہونا اس کو اس وقت میں جب وہ ملے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نے کوئی خاص وقت ٹھہرائے ہیں اپنی حضوری کے کہ جی آپ اسی وقت آ سکتے ہیں، نو نو، ہم اس کے غلام نہیں ہیں کہ اس کے ٹھہرائے ہوئے وقتوں میں جائیں، ہم اس کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، جب مرضی چاہیں اس کے دروازوں کو کھٹکھٹائیں، اس کے دروازوں میں سے اس کی حضوری میں پہنچیں اور اس سے بات کریں، وہ ہماتن گوش رہتا ہے، وہ ہمیشہ سننے کو تیار رہتا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں جس ایلیمنٹ کی بات کروں اس کو سمجھیے، خدا نے خاص وقت ٹھہرائے بنی اسرائیل کے لیے، صبح کی قربانی، شام کی قربانی، یہ عبادتوں کے وقت ہے خدا نے جو ان کے لیے ٹھہرائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے جو 12 پتھر لیے وہ 12 رسولوں کے نام سے اور ان کے حساب سے اس نے وہ 12 پتھر لیے۔ اس نے 10 یا 14 یا 11 یا 13 نہیں لیے، اس نے 12 پتھر لیے۔ اس کا مطلب ہے، اور یہاں لکھا بھی ہوا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا تھا؟ 12 رسول، 12 قبائل۔ اس کا مطلب ہے وہ پورے بنی اسرائیل کے لیے وہاں پہ کھڑا تھا۔ ایک تو اس کی یہ امپلیکیشن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا 12 قبیلوں بنی اسرائیل کا خدا اور باپ ہے، اور یہ اس طرف اشارہ تھا کہ وہ زندہ خدا کو پکارا ہے۔ شام کو عبادت کے وقت جب وہ اس کا طالب ہوتا ہے اور اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اس وقت وہ دعا کرتا ہے اور آگ نازل ہوتی ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کو نئے عہد نامے کی اس چیز سے ملاؤں گا کہ جس دعا میں خدا کے کلام کی آمیزش نہیں ہوتی، وہ دعا میئر ورڈز ہیں، وہ دعا صرف الفاظ ہیں۔ میرا یہ تجربہ ہے، اور مجھے یقین ہو جاتا ہے جب دعا کرتے خدا کوئی ورس، کوئی ورڈ کلام میں سے اس میں ڈال دیتا ہے اور خدا روح میں ڈالتا ہے اور ہم وہ بول دیتے ہیں، تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ اب یہ کام ضرور ہوگا، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ کام ہوتا ہے۔ خدا کی حضوری اس کے کلام پر آ کر ٹھہرتی ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ وہ دعائیں جو کلام میں کلام ان کے چوگرد ہوتا ہے، جس طرح قربانی جو ہے وہ پانی کے اندر چھپ گئی، ہمارے ورڈز جو ہیں وہ جب کلام کے غلاف میں آ جاتے ہیں، کلام جب ان کو گھیر لیتا ہے تو تب وہ دعائیں جو ہیں وہ 2 دھاری تلوار کی مانند اثر کرتی ہیں اور بند اور گودے گودے میں سے گزر جاتی ہیں، اور وہ دعائیں جو ہیں وہ ضرور کام کرتی ہیں، اور ایسی دعائیں ہیں جن سے دشمن ڈرتا ہے۔ اس لیے آپ کی دعائیں جو ہیں ان کے اندر کلام بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ آپ بیلنسڈ کریں۔ اگر آپ دعائیں کر رہے ہیں اور کلام نہیں پڑھتے، اور کلام صرف پڑھنا نہیں، میڈیٹیٹ کرنا، کلام کو سمجھنا، اور جب آپ اس کے طالب ہوں گے خدا کا پاک روح آپ کو خود سکھائے گا، کیونکہ وہ بہترین استاد ہے۔ تو آپ بیلنس لائف گزاریں، بیلنسڈ لائف سٹائل رکھیں پریئر کا۔ اگر آپ صرف دعا کر رہے ہیں آپ اوور اسپرچول ہو جائیں گے، اور یہ بھی ایک نیگیٹو سینس ہے۔ اگر آپ صرف کلام پڑھتے ہیں اور دعا نہیں کرتے، آپ کے پاس ہیڈ نالج آ جائے گا، آپ کے علم تو بہت آ جائے گا، لیکن لکھا ہے کہ لفظ مار ڈالتے ہیں روح زندہ کرتی ہے۔ دعا جو ہے وہ ان ورڈز کے اندر روح پھونک دیتی ہے، اور وہ ورڈز جو ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ورڈز جو ہیں وہ پھر 2 دھاری تلوار کی مانند اثر کرتے ہیں۔ اس لیے خدا سے کلام مانگا کریں دعا کے دوران، جس سچویشن کے لیے، کہ خدا اس کے لیے تو کیا فرماتا ہے، اس کے لیے تو کیا بولتا ہے۔ اور میرا یہ تجربہ ہے کہ ایسی دعائیں کبھی بے اثر نہیں لوٹتی۔ میں جلدی سے، میرا خیال ہے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، اگلی بات کی طرف جاتا ہوں۔ فرونٹ پریئرز، یہاں پہ جو ہم یعقوب کے خط میں ہم نے دیکھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی۔ جوش کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ جوش اوپر ہمیں جو بال اور اس کے استارات کے نبی ہیں ان میں بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اس جوش میں ہو کیا رہا ہے؟ کوئی رزلٹ نہیں آ رہا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پہ مار بھی لیتے اور اس حد تک پہنچ بھی گئے ہوں، لیکن کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ جوش 3 چیزوں کے بغیر نہ جو ہے وہ میئر
ایموشنز ہیں، اور وہ ایموشنز ہیں جو بے قید ہیں، جن کی کوئی حد نہیں ہے، جو کبھی کوئی وہ جو نیگیٹو ہیں، جو کبھی پازیٹیوٹی لے کے نہیں آتے. لیکن جس جوش کے اندر یہ تین ایلیمنٹ ہوتے ہیں، وہ جوش یسوع مسیح چاہتا ہے. اور اس کے لیے اس نے یہ یہاں پہ لکھا کہ ایلیا نے بڑے جوش سے دعا کی. پہلا جوش اس کا کیا تھا؟ ہی نوز ہو گاڈ از، خدا کی پہچان، خدا کا نالج. دوسری بات، وہ بڑے ہوش میں تھا، اسے پتا تھا کن وقتوں میں میں نے یہ کرنا ہے. اس نے دوپہر کے وقت ہی نہیں ان کو ٹوک دیا، بلکہ اس نے ان کو لگاتار، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اس نے ہوشیاری سے، چالاکی سے کام کیا کہ اس کو اس وقت تک لے کے آیا کہ جب وہ خود اس کے بعد دعا کرے. اور وہ سمجھتا تھا کہ ہاں، خدا کے وقتوں میں دعا کرنا اصل میں بڑی کامیابی ہے. اور وہ اس وقت میں آیا. یہ چیزیں ظاہر کرتے ہیں وہ کس قدر ہوش میں تھا. اور تیسری چیز جو جوش کے حوالے سے میں اس کو کہتا ہوں فوکسڈ. جوش کا یہ مطلب نہیں ہے چلانا، چیخنا. کئی ہمارے دوست جو ہیں وہ تو اس حد تک جوش میں آ جاتے ہیں، کئی تو بدروہیں سامنے ہو کیس اس طرح کا تو مارنا شروع کر دیتے ہیں، کئی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ دشمن کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم شیطان کو یہ کہہ رہے ہیں. حالانکہ اس طرح سے کر کے وہ اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اس کو میگنیفائی کر رہے ہوتے ہیں. سمپل سی میں ایک چیز بتاؤں گا، پھر آگے بڑھتے ہیں. ابلیس چاہتا ہے آپ گالی نکالیں. جب آپ گالی نکالتے ہیں تو جلال کس کو ملتا ہے؟ ظاہر ہے ابلیس کو ملتا ہے. تو میرے جو دوست ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں. کئی تو ہم اس طرح سے جوش میں چلے جاتے ہیں، پاکرو کو حکم دے رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کو حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کرو. نو نو نو، اس جوش کی بات ہی نہیں ہو رہی. یہ وہ جوش ہے جس میں ہوش بھی ہو، جس میں عقل بھی ہو، اور آپ کو پتا ہو آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے منہ سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں. اے نہیں کہ جوش دے وچ جنج دے مرضی الفاظ نکلا. میں اس کو کہتا ہوں فوکسڈ پریئر. اب میرے لیے فوکس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی ساری سینسز جو ہیں وہ اس طرف لگ جائیں. آپ کی سارے حواس خمسہ جو ہیں، آپ کی سینسز جو ہیں، آپ کا سب کچھ جو خدا باپ نے آپ کو بخشا، وہ فوکس ہو جائے اس ایک چیز پہ، that you have to bring this result. کہ آپ کو یہ معاوضہ لینا ہے، کہ آپ کو یہ چیز لینی ہے. this is the focus. اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یسوع مسیح نے کہا کہ روح اور سچائی سے خدا کی عبادت کرو، اور خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے. یوحنا کی انجیل میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں سامری عورت کے ساتھ مکالمے کے دوران. اب روح سے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا کے پاکرو کی رہنمائی میں دعا کرنا، اور ابھی تک جو میں نے دو ایلیمنٹ بتائے ہیں وہ پاکرو کی رہنمائی کے بغیر ناممکن ہے. لیکن سچائی سے کیسے کریں؟ سچائی سے مطلب یہ ہے ٹو بی آنیسٹ ود یو. مجھے بڑا افسوس ہے کہ بہت زیادہ ہم لوگ جو ہیں وہ ڈس آنیسٹی کرتے ہیں. ہم اس اپنی اصل حالت میں خدا کے سامنے آتے ہی نہیں ہیں. ہم اس سچویشن کو لے کے خدا کے سامنے آتے ہی نہیں ہیں. ہم بناوٹی بن جاتے ہیں خدا کے سامنے. کئی لوگوں کو اس طرح دیکھا، اس چیز کو بیان کرنا ذرا لفظوں میں مشکل ہے، لیکن آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ بندہ ایسے کر رہا ہے، ایک دم سے اس کو دعا، تو اس کا ایک دم سے فیشیل ایکسپریشنز، یہ وہ چیزیں بدل جاتی ہیں، اور وہ ہمیں چیزیں بناوٹی ہوتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. بعض اوقات خدا آپ کی دعاؤں کو ڈیلے کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کا کریکٹر جو ہے وہ پیور ہوتا چلا جائے، وہ آنیسٹ ہوتا چلا جائے، آپ کے دل ٹوٹتا چلا جائے. انسان کا غم، انسان کی مصیبت جو ہے وہ اس کے اندر سے جو ٹرو مین ہے، جو اصل شخص ہے، جو ریئل شخص ہے، اس کو نکال کے باہر لے آتی ہے. حنا کی آپ گواہی کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ حنا کس طرح مشکل میں، تانوں میں، تشنیوں میں زندگی گزارتی رہی ہے، اور آخر کار وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہے. اب یہ اس کی بالکل صحیح حالت تھی، یہ اس کی بالکل سچائی والی حالت تھی. آپ کو اپنی اس سچائی میں ہمیشہ خدا کے سامنے آنا ہے. یاد رکھیے گا کہ آپ کی دعائیں جو رانگ موٹیو کے ساتھ ہوتی ہیں وہ کبھی قبول نہیں ہوتی، اور یہ رانگ موٹیو اصل میں ہماری ڈس آنیسٹی ہوتی ہے. تو آنیسٹ بن کے خدا کے سامنے آئیں. میں امید رکھتا ہوں آپ دعا کریں گے اس حوالے سے تو خدا ضرور آپ پہ ان چیزوں کو ظاہر کرے گا
کہ خدا کے سامنے آنیسٹی کیا ہے. چوتھی بات اور آخری بات، پرسسٹنس. بلی گرام، ان کے بارے میں میں نے پڑھا کہ ان کی دادی شاید، اس سے پہلے کہ بلی گرام پیدا ہوتا، ان کی دادی جس نے یہ چیز دیکھی خواب میں، وہ 30 سال تک خدا کے اس خادم کے لیے دعا کرتی رہی، بلی گراہم کے لیے، اور وہ اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوا تھا. خدا نے اسے شاید کافی دیر پہلے یہ چیز بتا دی کہ اس کی نسل میں سے ایک شخص جو ہے اس طرح سے خدا کا خادم بنے گا اور خدا اسے استعمال. وہ 30 سال تک اس کے لیے دعا کرتی رہی، اور خدا نے کیسے موزانہ طریقے سے بلی گرام کو اپنی طرف کھینچا میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے یہ چیز کافی دیر پہلے پڑھی، مجھے وہ خادم کا نام بھول گیا. وہ خادم شاید یورپ سے تھے. انہوں نے پلان کیا کہ وہ امریکہ میں جا کے کروسیڈ کریں گے. ان کو وہاں سے خطوط بھی آئے، انویٹیشنز آئے. وہ وہاں پہ گئے. انہوں نے اس سال جب خدمت کی تو اس سال کے 3 دن کے کنونشن کے اندر 30,000 لوگوں نے خدا کو قبول کیا. وہ بڑے پرجوش تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اگلے سال پھر آئیں گے. انہوں نے یہ اعلان کیا، اور اگلے سال انہوں نے کہا کہ ہم پورے 1 ہفتے کا کروسیڈ کریں گے. اگلا سال جب آیا، اگلے سال انہوں نے پورے 1 ہفتہ کروسیڈ کیا، اور پورے 1 ہفتے کے اندر ایک بھی روح نہ بچی سوائے ایک کے. اور آپ کو پتا ہے وہ ایک کون تھا؟ ہی واز بلی گراہم. ہاللویا. اور وہی ایک شخص خدا نے کھڑا کر دیا، اور اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. پرسسٹنٹ پریئرز جو ہیں، یسوع مسیح نے بھی اس کے حوالے سے مثال دی ایک بے انصاف قاضی کی. اور بوڑھی عورت جو ہے بارہا اس کی طرف اس کے پاس آتی چلی جاتی ہے، اس کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا انصاف کرے، اس کے پاس شاید ٹائم نہیں ہے، یا وہ کرنا نہیں چاہ رہا، یا کوئی اور مسئلہ، لیکن آخر کار وہ کہتا ہے کہ میں ضرور کروں گا. فیس بک پہ میں نے دیکھا، ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی. 2 لوگ جو ہیں وہ ایسے کچھ کھود رہے ہیں کھندک سی، اور ایک شخص جو ہے وہ تھک کے چلا جاتا، حالانکہ تھوڑی دوری اس کا خزانہ ہے، لیکن دوسرا شخص لگا رہتا ہے اور وہ اس خزانے تک پہنچ جاتا. یہ میں ضرور ایڈ کروں گا کہ کہیں پہ جا کے پاسبل ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ غلط دعائیں کر رہے ہیں. اور اکثر ہم بہت ساری غلط دعائیں کرتے بھی ہیں جن کے اندر رانگ موٹیوز ہوتے ہیں، جن سے خدا کو جلال نہیں ملنا ہوتا، اس میں ہمارا ہی کوئی مقصد ہوتا ہے. اور کئی بار ہمیں کچھ دیر بعد جا کے احساس ہونا ہوتا ہے. ان دعاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن جو دعائیں پرسسٹنٹ، جو دعائیں خدا کی مرضی سے ہیں، اور جن دعاؤں میں یہ ایلیمنٹ موجود ہے اور اس کے بعد وہ اس کے اندر ثابت قدمی ہے، آپ ان دعاؤں کو کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، جب تک کہ رزلٹ نہیں آ جاتا. اور وہ دعائیں ضرور رزلٹ لے کے آئیں گی. آخری بات کروں گا کہ آپ کو دعا کرنی ہی کرنی کیوں ہے، اور یہ میں تیسرا پیغام دے رہا ہوں دعا کے اوپر. اور اگر خدا کی مرضی ہوتی ہے تو ہم آگے دیکھ سکتے ہیں کہ ان دنوں میں خدا کی کیا مرضی ہے، ہم کس چیز کے لیے دعا کریں، اور کس چیز کے لیے خدا کا کلام ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم دعا کریں. میں آخری ایک چیز بیان کروں گا، اور کبھی پھر موقع ملا تو اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. برکت جو ہے نا، یہ آپ وقت کے ساتھ لیتے چلے جاتے ہیں. برکت خدا کا وعدہ ہے اور یہ آپ کو ملنی ہی ملنی ہے. لیکن بریک تھرو جو ہے وہ آپ بغیر لڑائی کے، بغیر دعا کے نہیں لے سکتے. یاد رکھیے گا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رکی ہوئی ہیں. ایک بڑی برکت جس کو میں بریک تھرو کہتا ہوں، جو کامیابی ہے. کسی سچویشن کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں، برکت تو آپ کو مل رہی ہے زندگی کے ساتھ چلتے چلتے. مسیح یسوع نے کہا کہ راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. اور کلام میں بتاتا ہے کہ لکھا ہے کہ جس نے بیٹا ہی دینے سے دریغ نہ کیا، وہ اس کے ساتھ باقی سب کچھ کیوں نہ دے گا. تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں ملنی ہیں، دے آر بلیسنگ. لیکن بریک تھرو آپ سے دعا مانگتا ہے. بریک تھرو آپ سے ایسی دعا مانگتا ہے جس میں ریسلنگ ہو، جس میں لڑائی ہو. یعقوب کا حال آپ جانتے ہیں. یعقوب برکت پا رہا تھا، وہ بڑا بابرکت ہو کے اپنے ماموں کے گھر سے نکلا، لابن کے گھر سے. لیکن بریک تھرو اس کو کہاں پہ ملا؟ جب اس نے کشتی کی. اس پہ کبھی پھر موقع ملا تو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اس میں ہم کر کیسے سکتے ہیں، کیسے اپنے بریک تھرو لے سکتے ہیں، اور ہمیں کون سی پریئرز کرنی چاہیے. اس موضوع پہ
جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس لاسٹ ویک سے 2 ویک پہلے، میں بھائی سے گزارش بھی کروں گا کہ وہ ان کو لائن اپ کر دیں ایک جگہ پہ، آپ سارے میسیجز سن سکیں اور آپ ضرور برکت پائیں گے. خدا آپ کو بہت برکت دے. شکریہ.